आपको बताएं कि गरीब की सवारी मजीद महंगी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20,000 का इजाफा कर दिया। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 इजाफे से 1,57,900 की हो गई। सीडी ड्रीम 3,000 इजाफे से 1,68,900 रुपए तक जा पहुंची। राइडर 100 सीसी 5,000 इजाफे से 2,03,900 में मिलेगी। आपको अपडेट करें इस खबर से, गरीब की सवारी मजीद महंगी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20,000 का इजाफा कर दिया। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 इजाफे से 1,57,900 की होगी। सीडी ड्रीम 3,000 इजाफे से 1,68,900 रुपए तक जा पहुंची। राइडर 100 सीसी 5,000 इजाफे से 2,03,900 में मिलेगी। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं होंडा की कंपनी के हवाले से। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20,000 का इजाफा कर दिया है। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 इजाफे से 1,57,900 की होगी। सीडी ड्रीम 3,000 इजाफे से 1,68,900 रुपए तक जा पहुंची है। राइडर 100 सीसी 5,000 इजाफे से 2,03,900 में मिलेगी। होंडा कंपनी के हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20,000 का इजाफा कर दिया है। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 इजाफे से 1,57,900 की होगी। सीडी ड्रीम 3,000 इजाफे से 1,68,900 रुपए तक जा पहुंची है। राइडर 100 सीसी 5,000 इजाफे से 2,03,900 में मिलेगी। अहम तरीन खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं होंडा कंपनी के हवाले से। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 3 से 20,000 का इजाफा कर दिया है। होंडा की 70 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 इजाफे से 1,57,900 की होगी। सीडी ड्रीम 3,000 इजाफे से 1,68,900 रुपए तक जा पहुंची है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, ये जानते हैं। बंदे आ मजदूरी जी महंगाई बहुत हो गई है। जो होंडा है ना उसकी महंगाई हो गई है। बिजली दी गैस दी बहुत महंगाई हो गई है। गरीब आम की करे, भुखी मार रही है। भाई जन महंगाई इन्नी हो गई है, मोटरसाइकिल बंदा अपने मोटरसाइकिल से सफर भी नहीं कर सकता। जे बसा तो जाइए, बसा के क्या किराए वध गए ने, तेल पेट्रोल इन्ना वध गया 700 बंदे की दिहाड़ी है। पेट्रोल बंदा पवाए के बच्चों को खिलाए। महंगाई हूँ ये कंट्रोल करन अगे 40,000 45,000 की मोटरसाइकिल से हूँ 80,000 70,000 की आमदनी है। ये साढ़े को सवारी भी खोली गई है जी। असं तो हूँ पैदल आने जाने घरों आ रेहड़ी खोलते हैं, रोजगार आ या रेहड़ी का तरीका हूँ रक्शे से जाने आने। ये बहुत महंगियां हो गई भाई, ये बंदा माड़ा बंदा लै ही नहीं सकता। कोई यह सवारी माड़े बंदे की यह कीमत वधाई गई वा। मुसलसल खसारे के बाद पीआईए ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल कर लिया। पीआईए ने 24 अरब 43 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। फैसलाबाद से जुलाई में 31 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मुसलसल खसारे के बाद पीआईए ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल कर लिया। पीआईए ने 24 अरब 43 करोड़ का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल कर लिया। इस हवाले से हम तफसीलात जानेंगे इमरान असम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया है। पीआईए काम की जानब से 24 अरब 43 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया गया है। जुलाई में पैसेंजर टारगेट की मद में 23 अरब 18 करोड़, जबकि कार्गो की मद में 95 करोड़, इसी तरह चार्टर की मद में 29 करोड़ हासिल किया गया है। पीआईए जराये के मुताबिक पीआईए की तारीख का ये बड़ा रेवेन्यू है जो पीआईए काम की जानब से हासिल किया गया और नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन के जरिए रेवेन्यू हासिल किया गया है। फैसलाबाद की बात करें तो जुलाई में पीआईए फैसलाबाद ने 31 करोड़ का जो रेवेन्यू हासिल किया गया है और पीआईए के इस रेवेन्यू के हवाले से पीआईए काम की जानब से मौजूदा स्टाफ को सराहा भी गया है कि रिकॉर्ड जो जुलाई में 24 अरब 43 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया गया है। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको हम अपडेट कर रहे हैं, पीआईए ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल कर लिया है। पीआईए ने 24 अरब 43 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। जुलाई में पैसेंजर टारगेट की मद में 23 अरब 18 करोड़ रेवेन्यू हासिल किया गया है। कार्गो की मद में 95 करोड़, चार्टर की मद में 29 करोड़ हासिल किया गया है। पीआईए ने तारीख का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल कर लिया है। नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स नेटवर्क ऑपरेशन से रेवेन्यू हासिल किया गया है। पीआईए फैसलाबाद ने जुलाई में 31 करोड़ रेवेन्यू हासिल किया है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब है ना चीनी। 5 माह बाद भी सस्ती चीनी और आटा फराहम ना किया जा सका। खवातीन कहती हैं बाजार से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। रमजान के बाद से सस्ता आटा और चीनी नहीं मिल रहे। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा बताइएगा।
جی بالکل، فیصل آباد کے یوٹیلٹی سٹورز پر 5 ماہ سے نہ آٹا دستیاب ہے نہ چینی دستیاب ہے۔ خواتین کا کہنا ہے بھیاروں مددگار ہیں، روز آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ عرصے دراز سے یہی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ آٹا اگر آتا بھی ہے تو جاتا کہاں ہے پتہ نہیں۔ ہم آتے ہیں لائنوں میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، صبح سے آ کے بیٹھی ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آٹا چینی کی آپ بات کریں تھی، کب سے نہیں آ رہا؟ آٹا 3-4 دن ہو گئے آئے نہیں، ایک دن 40 بوری آئے، 20 کے دیتے 20 بلیک اگلے نکالے، اگلے منہ ملا جان دے غریباں نوں تو کوئی مندا ہی نہیں۔ ایدا ہی دیکھ لو آلے دوالے ساریاں ہی بیٹھیاں صبح 7 بجے آئی دا وا تے شام نوں 3-4 بجے گھراں چل جائے ایدا اٹھ کے جا کے پیسے ساڈے کول اسی ਇੱਥੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂ ਅਗਲੇ 3200 ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਆਟਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ جی بالکل ستے گور شکریہ خلزہ لیاقت۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے ٹیکس چوری کا کیس، بوگس کاروبار کی بنیاد پر کی گئی 44 کروڑ 10 لاکھ روپے کی چوری پکڑی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے ٹیکس فراڈ کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے کارپوریٹ زون میں رجسٹرڈ زریں شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور حیدرآباد میں کاتب جانا کمپنی کی جانب سے دونوں کمپنیوں نے ساز باز کی اور اس کے ذریعے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز تیار کی گئیں۔ کاتب جانا نامی کمپنی جو کہ حیدرآباد کی کمپنی تھی، اس نے ایف بی آر میں 441 ملین روپے کے ریفنڈز کلیم کیے گئے، جس کی بنیاد یہ بنائی گئی کہ اس نے زریں شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی فیصل آباد کے ساتھ اربوں روپے کا کاروبار کیا ہے، مختلف میٹیریلز اور مصنوعات کی خریداری کی ہے اور اس تمام خریداری کا بوگس ریکارڈ تیار کیا گیا، جبکہ عملی طور پر کوئی خریداری نہیں کی گئی۔ زریں شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی 2022 میں رجسٹرڈ ہوئی اور اس کمپنی کی جانب سے آج تک نہ ہی کوئی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کی گئی اور نہ ہی آج تک کوئی سیلز ٹیکس ادائیگی کی گئی۔ یہ شکریہ عمیر عظمت۔ فیصل آباد میں لینڈ ریکارڈ سینٹر کی اپلیکیشن کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ محکمہ ریونیو نے افتتاح تو کر دیا مگر سائلین کو معلومات فراہم نہ کی جا سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان بتائیے گا۔ بات کریں لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو یہاں پر ابھی تک جو اپلیکیشن بنائی گئی تھی وہ مکمل طور پر ایکٹیو نہیں ہو سکی، جس وجہ سے مسائل کا سامنا سائلین کی جانب سے ایشوز آ رہے ہیں۔ پچھلے برس میں جب اپلیکیشن کا افتتاح کیا گیا تو وہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب صارفین کو پیسے جو ہے وہ پے کرنے کے حوالے سے ٹیکس فیسز پے کرنے کے حوالے سے بار بار ریونیو ڈپارٹمنٹ کا رخ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ بآسانی اپلیکیشن کے ذریعے اپنی جتنی بھی ایپس ہیں چاہے وہ ایزی پیسہ، جائز کیش یا بینک اکاؤنٹ سے پیسے پے کر سکیں گے اور اس میں انہیں بار بار کواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ اسٹامپ پیپر کی جو فیس ہے وہ وہیں پر لگے گی اور اس طرح سے وہ زائد فیس ادا کرنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن ایشوز یہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک اپلیکیشن مکمل طور پر نہ چلی اور نہ ہی صارفین کو شناب کالج چنیوٹ کی میٹرک امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن شناب کالج کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں وقار گھومن سے۔ وقار، اپڈیٹ کیجیے گا پلیز۔ شناب کالج چنیوٹ نے ضلع بھر میں میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور آج پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں بڑا خوبصورت شاندار استقبالیہ دیا جا رہا ہے۔ پوزیشن ہولڈرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، پرنسپل سے بھی بات کرتے ہیں۔ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ضلع میں طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کب سے آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہو؟ پہلی پوزیشن کیسے آ گئی؟ کس کو کریڈٹ دو گے اس کا؟ جی السلام علیکم، میرا نام علی کمال ہے اور میں شروع سے نرسری کلاس سے یہاں پڑھ رہا ہوں اور یہاں پڑھائی بہت زیادہ اچھی ہے اور اس دفعہ محنت جو کرے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اس دفعہ میں نے محنت کی اور اساتذہ نے بہت مدد کی میرے ساتھ، اور جب فری پیریڈز ہوتے تھے، لیکچر ہوتے تھے، ہم ٹائم مانگے تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ بریک ٹائم بھی ہمارے سارے سر بہت اچھے اپنے بچوں کی طرح پڑھاتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہو تو بار بار کلاس میں بھی جس چیز کی نہ سمجھ آئے کیا کرنا چاہو گے آگے؟ انشاءاللہ جی ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے اور اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ بالکل جی، 1073 نمبر ہیں ان کے، پہلی پوزیشن ہے ضلع میں۔ بچیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی۔ آپ اپنی اس ساری محنت کا کریڈٹ کس کو دے گی؟ کیا کرو گی آپ فردر آگے؟
میں اپنی ساری محنت کا کریڈٹ اپنے ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے ہم پہ اتنی محنت کی، جنہوں نے اپنے فری لیکچرز میں بھی ہمیں پڑھایا، جو ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ سب کچھ ہمیں کلیئر کیا، اور آگے جا کے میں انشاءاللہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرٹ بیسڈ انشاءاللہ اپنے ٹیچرز کی ہیلپ کے ساتھ۔ پرنسپل اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کتنے بچوں نے اس دفعہ پارٹیسپیٹ کیا، کیا ریشو رہی ہے آپ کی اوور آل پروگرس؟ 74 جو ہیں بوائز تھے اور 46 گرلز تھیں جو کہ میٹریکولیشن میں اپیئر ہوئی ہیں۔ ان میں سے 22 وہ بچیاں ہیں جنہوں نے 1000 سے اوپر لیے ہیں، اور ڈسٹرکٹ میں ہماری فرسٹ پوزیشن آئی ہے 1073، اور 28 وہ بچے ہیں جن کے 950 سے اوپر مارکس ہیں۔ تو اس میں میرے ٹیچرز، فیکلٹی، ان کی محنت اور ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ ہے۔ ساتھ میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے چیئرمین صاحب کا، چنیوٹ ایجوکیشنل ٹرسٹ کا، محمد آصف رضا صاحب، جنہوں نے بہت زیادہ دلچسپی لے کر اس کے معیار کو بہت بلند کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی میں وائس چیئرمین چودھری مسعود اقبال صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے ہر معاملات میں ہماری مدد کی ہے۔ انشاءاللہ یہ بچے ادھر ہی ایڈمیشن لیں گے اور یہیں سے پڑھ کے